تو دوستوں، اکثر ہم فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت کے بڑے بادشاہ یا راجہ مہاراجہ غریب لوگوں کو مار مار کر ان سے کام کروا رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نافذ کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے کہ اگر کوئی رکے یا ذرا بھی دھیرے سے کام کرے یا تھکے تو ان کی کمر پر وہ کسی رسی سے مارتے ہیں، یا پھر ہنٹر یا کوڑے وغیرہ سے ان کی کمر پر مارا جاتا تھا، اور وہ بیچارے مزدور مجبور ہو کر کام کرتے تھے۔ تو پیرامڈس کے لیے سب کو لگتا تھا کہ انہیں ایسے ہی کسی مجبور اور لاچار مزدوروں نے تعمیر کیا، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ 5ویں صدی کے ایک گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس، انہوں نے ہی سب سے پہلے اس تھیوری کو سجیسٹ کیا کہ غریب لاچار مزدوروں نے ان پیرامڈس کو بنایا، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ان پیرامڈس کو بنانے والے کوئی مجبور یا لاچار بے بس لوگ نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کی خوراک بہت اچھی تھی، انہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں اچھی اور زیادہ سہولیات فراہم کی جاتیں تاکہ یہ جسمانی طور پر اس قدر اچھے اور صحت یاب ہوں تاکہ دل و جان سے کام کر سکیں۔ یہ لیبرز اپنے بادشاہوں پر بہت بھروسہ رکھتے تھے اور اس پروجیکٹ کو لے کر انتہائی ایکٹیو تھے۔ کنسٹرکشن مٹیریل میں گرینائٹ، مورٹار اور لمسٹون کا استعمال کیا جاتا۔ ان پتھروں کو آس پاس کے علاقوں سے لایا جاتا تھا اور پیرامڈس کی تعمیر کی گئی۔ ان بھاری پتھروں کو کوپر کے ٹولز سے کاٹا جاتا، اور اگر کوئی بہت ہی ہارڈ پتھر ہو تو اسے یہ ڈولرائٹ کا استعمال کر کے توڑتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو موو کیسے کیا جاتا تھا، مطلب کہ ان بھاری بھرکم پتھروں کو اوپر کیسے لے جایا جاتا یا کیسے سیٹ کر کے ایک دوسرے پر رکھا جاتا۔ اس زمانے میں نہ تو کوئی پہیہ تھا کہ لکڑی کے تختوں کے نیچے پہیے لگا کر انہیں کھینچا جا سکے، اور نہ ہی کوئی پلی وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھروں کو حرکت دینے کے لیے سلیجز کا استعمال کرتے، یہ ان پر پتھروں کو رکھتے اور رسیوں سے کھینچتے تھے۔ ایک شخص پیچھے اس پٹے پر کھڑا ہوتا اور پانی ڈالتا جاتا، جس سے ریت نرم ہوتی اور فرکشن کافی حد تک کم ہوتی، اور لیبرز اس کو کھینچ کر موو کرتے۔ اسی طرح انہوں نے پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے سلوپ کا استعمال کیا۔ یہ سلوپ بنائی جاتی اور اس سلوپ سے پتھروں کو اوپر کھینچا جاتا۔ اسی طرح کئی اور تھیوریز بھی ہیں۔ ایک تھیوری کہتی ہے کہ انہوں نے لیورز کا سسٹم استعمال کیا۔ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مڈل پوائنٹ پر ایک ڈنڈا نما کچھ لگایا گیا، ڈنڈے کی دوسری طرف کوئی وزن ڈالا اور پھر اس کو گھما کر دوسری طرف پلیس کر دیا جاتا۔ یہ تھیوریز بھی مکمل طور پر ایکسپلین نہیں کی گئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک مسٹری ہے کہ تب ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور کس طرح اس کی کنسٹرکشن ممکن ہوئی۔ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ ان پیرامڈس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ان کی چاروں ڈائریکشنز ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ میں بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ کر رہی ہیں۔ ایک بالکل مائنر سا ایرر ہے 1 to 1/5 of 1 ڈگری کا، جو بالکل تھوڑا سا ایرر ہے۔ بنا کسی کمپاس یا ٹیکنالوجی کے اتنی ایکوریشن بالآخر کیسے ممکن ہوئی؟ اس کے متعلق بھی کافی تھیوریز پیش کی گئیں۔ آٹم ایکونوکس ایک پاپولر تھیوری ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہماری زمین کا وہ وقت جب دن اور رات ایگزیکٹلی برابر ہوں گے، زمین پر پڑنے والا سایہ ایسٹ اور ویسٹ ڈائریکشن میں بالکل اسٹریٹ ہوں۔ اگر ایجپشنز نے اس طریقے کا استعمال کیا تو جو ڈگری آف ایرر ان کے ڈیزائن میں آیا وہی ڈگری آف ایرر ہوتا ہے جو سولر ایکونوکس ہوتا ہے۔ دوسری تھیوری میں بتایا گیا ہے کہ جو 3 پیرامڈس ہیں یہ ایکچولی میں آسمان کے اورینس بیلٹ کے جو 3 تارے ہیں ان 3 تاروں کے اسٹیٹ میں الائنڈ ہیں اور ان اسٹارز کو آبزرو کر کے بنائے گئے ہیں۔ کچھ تھیوریز کے مطابق ایلینز نے انہیں بنایا تھا اور ممکن ہی نہیں انسان اسے بنا سکے۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ایکچول میں یہ پیرامڈس جس نے بھی بنائے اور جیسے بھی بنائے، اس زمانے میں ایسی تعمیرات کا ہونا انتہائی حیران کن بات ہے۔